السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں یا جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشوں سے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنی عبادت و بندگی کے صحیح طریقہ کو سکھلانے کے لیے اس نے بہت سارے نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ لوگ صحیح طرح سے اس عبادت و بندگی کا حق ادا کر سکیں جس عبادت و بندگی کو اللہ رب العزت والجلال نے ہر انسان پر واجب کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کے صحیح انداز کو سکھلانے کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور نبیوں کے زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ نبی لوگوں کو صحیح انداز سے عبادت کا طریقہ سکھلائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، کیسے اللہ کا تقرب اور اس کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہوگا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تھی۔ یوں تو اللہ رب العزت والجلال نے کتنے نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس کا کوئی قطعی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن بہت سارے نبیوں کے زندگی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اسی میں سے ہمارے آج کے جس کے زندگی کو لے کر میں مخاطب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے 25 صورتوں میں کیا۔ 25 صورتوں کی 63 آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ حکم دیا کہ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کی زندگی کو خود اللہ رب العزت والجلال نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حساب سے ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سرزمین بابل میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو ایسی قوم کے بیچ میں آپ نے آنکھیں کھولی جو قوم جن کے رگ و ریشے میں بتوں کی عبادت، بتوں کی بندگی، بتوں کا تقرب حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر رچ بس چکی تھی، بالکل عام تھی، اور ہر انسان یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی اصل عبادت ہے اور یہی ہمارا رب ہے جس کا ہم تقرب حاصل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت فلاحیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بت پرستی کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کی طبیعت بھی رب ذوالجلال کچھ اس انداز سے بنا دیتا ہے کہ اس کو غلط چیزیں اس کے دل میں جمتی ہی نہیں ہیں، غلط چیزیں اس کو اچھی ہی نہیں لگتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر و بت پرستی کے گہوارے میں سانس لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے باپ کے سایہ تلے وہ آنکھ کھولتے ہیں جو باپ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ بتوں کو بنا کر بیچا کرتا تھا لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن اس پجاری کے اس بچے سے رب ذوالجلال کو ایسی خدمت لینا مقصود تھا جو تا قیامت لوگ اس خدمت کو یاد کریں گے، اور توحید کے جس صدا کو بلند کرنا تھا اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے ہی بدل کے رکھ دی۔
اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں تفصیلی تذکرہ کیا گیا، مختلف مقامات پر قرآن میں تذکرہ کیا گیا۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا کہ خود ساختہ مورتیوں کو کیسے اپنا رب تسلیم کر لیا جائے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کے اجازت سے، جس کے مشیت سے اس کائنات کا ایک ذرہ حرکت کر رہا ہے اور سب کی زندگیاں گزر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ خود ساختہ مورتیاں، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ مورتیاں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کے تم معتکف بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ہر وقت تم اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی عبادت کرنے کی چیز ہے؟ یہ خالق و مالک نہیں ہو سکتا ہے، یہ خالق و مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وجدنا آباءنا لها عابدین کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان سے مباحثہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کبھی غور کیجئے بیٹھ کر کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، جس کی عبادت کرتے اس میں غور کرو کہ یہ ہیں کیا، انتم وآباؤکم الاقدمون، جس کی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا سب عبادت کرتے تھے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سے برملا کہتے ہیں فإنہم عدو لی الا رب العالمین، کہ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اس رب کے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، وہ میرا رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا مجھے راستہ دکھلا رہا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ رب ہے۔ وہ رب نہیں ہے جو اپنے نفس سے مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اپنے نفس سے بھی مصیبت کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوار کو، اس گفتگو کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک پھر ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، اور کھل کر کہا کہ اگر تم لوگ نہیں سمجھتے ہو تو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، تمہاری عقلوں پر، اور کہ تم کی جس کی عبادت کر رہے ہو اس پر کہ تم عبادت کس چیز کی کرتے ہو، کبھی تمہیں غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کبھی تمہیں غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ قوم کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد باپ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ باپ یہ توحید کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، توحید کے بڑے دشمنوں میں سے یہ تھا، جس کو قرآن نے آزر کے لفظ سے یاد کیا کہ یہ ان کا باپ تھا۔ قرآن نے آزر کے لفظ سے یاد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، اپنے قوم کے بعد اپنے باپ کو خصوصی دعوت دیتے ہیں، خصوصی دعوت دیتے ہیں، اور انداز دیکھیے دعوت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسی ہستی کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے؟ یعنی آپ عبادت کرنے کے لیے آپ نے ایسی ہستیوں کو، ایسی مورتیوں کو اختیار کیا ہے جو آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں، آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، اور آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی کسی بھی چیز کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، اور یہ ضرورت ہے آج دعوت کے اسلوب میں۔ آپ کسی کو غلط کہیں، کسی کو صحیح چیز کی دعوت دیں تو ڈائریکٹ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط ہیں، بلکہ ادب کے ساتھ۔ ایک طرف کفر کا سرگنا ہے، بھلے ہی باپ ہے لیکن یہ توحید کا سب سے بڑا دشمن ہے،
اور ایک بیٹا ہے جو توحید کا سب سے بڑا داعی ہے اس وقت، لیکن وہ اپنے کافر باپ کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میرا کہا مانیے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھی راہ پر لگا دوں گا۔ حوال دیکھیے، گفتگو کا انداز دیکھیے جو آج ہمارے لیے دعوت کا اسلوب سکھاتا ہے ہمیں، کہ خاص طور سے اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو نصیحت کریں تو ادب کا بھرپور خیال کریں، ورنہ عام طور سے لوگ جب چھوٹے کسی بڑے سے کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جاہل بھی کہہ سکتے تھے، اپنے باپ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم گمراہ ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گفتگو کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے خوف ہے کہ آپ اگر ایسے ہی رہے تو اللہ کا عذاب آپ کو اپنے گرفت میں نہ لے لے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کا عذاب کہیں آپ کو اپنے گرفت میں نہ لے لے۔ لیکن باپ جس کے اوپر کفر سوال تھا، جس کے دل و دماغ میں شرک و بت پرستی لچ بس چکی تھی، جس کا دل سخت ہو چکا تھا کفر سے اور شرک سے، وہ کہتا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، تم میرے معبودوں سے مجھے دور کر لو، اگر باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں پتھروں سے ماروں گا تمہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب باپ راہ راستے پر آنے والا نہیں ہے، میری بات تسلیم کرنے والا نہیں ہے، کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں سلامتی کے لفظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری بات تسلیم نہیں کرتے لیکن آپ میری طرف سے ہمیشہ امن و امان میں رہیں گے، میں آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے در پہ کبھی نہیں رہوں گا، میں آپ کو کبھی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں سلام علیک، قربان جائیے بیٹے کے اسلوب پر، بیٹا اپنے کافر باپ سے کہتا ہے کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت بھی طلب کروں گا اللہ سے، میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میں میرے باپ کو معاف کر دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ بیٹا کہتا ہے اپنے کافر باپ سے، تو قوم کے بعد اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کا بھی وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ باپ گمراہ ہو چکا ہے، یہ باپ ہدایت کے راستے پر آنے والا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ تو قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کے بعد پھر اپنے باپ کو خصوصی طور سے سمجھاتے ہیں، قوم کے بعد اپنے باپ کو خصوصی طور سے سمجھاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ دین کی طرف آؤ، لیکن جب وہ دین کی طرف نہیں آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر عملی طور سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ایسے کرو، اس طرح کرو، کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سک رہا ہے نہ دیکھ سک رہا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب ان کو کچھ ایسا کر کے سمجھایا جائے گا کہ جس سے ان کو سمجھ میں آئے کہ ان کے معبودوں کی حقیقت کیا ہے۔ قوم کے لوگ نکلتے ہیں کسی میلے ٹھیلے میں، کسی تہوار میں جانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کر دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کر دیتے کہ میں نہیں جاؤں گا، اور اس موقع کو وہ غنیمت جان کر جاتے ہیں اور جا کر ان کی بعض مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ پوچھیں گے تب بتایا جائے گا کہ یہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، لوگ واپس آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چراغپا غصے میں ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تب خبر دی جاتی ہے کہ بعض لوگ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر ان کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہ التجا کی جاتی ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس لیے کہ اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو اس نے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس کے بعد کا یہ فرمان صادر ہوتا ہے
کہ اس ابراہیم کو جو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ بقول ابن اسحاق جو سیرت نگار ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایسی کوئی معمولی آگ نہیں تھی، کوئی معمولی آگ نہیں تھی، بلکہ ایسی آگ تھی جس آگ کو جلانے کے لیے تقریباً مہینے بھر تک لکڑی جمع کی گئی تھی، جس آگ سے پرندے پر نہ مار سکیں، ایسی آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن قربان جائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے دعوت کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے لیے عبرت ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جو قوم پوری کی پوری قوم مخالف تھی توحید کی، لیکن ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم پر تف ہے۔ قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، جس کی عبادت کرتے اس میں غور تو کرو، میرا رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی فهو یہدین، جس نے پیدا کیا، جو راہ راست، جو ہدایت دینے والا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس کے مشیت سے ایک ایک ذرہ کائنات کا ہل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالات کا کوئی ایسا نہیں کہ حالات کی وجہ سے دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ برملا کہتے ہیں کہ میں سارے معبودان دشمن ہے، میں سارے معبودان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ وقت کی طرف سے فرمان صادر ہوتا ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈالنے کا فرمان صادر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ان کا توکل دیکھیے، جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج حالات اس بیماری کی وجہ سے لوگ کس قدر پریشان حال ہیں، لوگ ڈپریس ہیں، لوگوں کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے، لوگ کل کو سے سوچ کر، مستقبل کو سوچ کر پریشان حال ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کل کی نہیں بلکہ آج کی، ابھی کی فکر ہونی چاہیے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ اور اللہ کی ذات پر ہمارا توکل اور اعتماد یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ ہمیں آج کھلا رہا ہے، آج پلا رہا ہے، آج ہماری زندگی صحیح سے چل رہی ہے، وہی رب ذوالجلال کل بھی ہماری زندگی کو چلائے گا، کل بھی ہمیں ایک اچھی اور خوشحال زندگی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو جگہ جگہ اعتماد اور توکل کا درس ملے گا۔ یہ وقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایسا نہیں کہ حالات سے سمجھوتا کر کے پیچھے ہٹ جاتے، حالات سے سمجھوتا کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ان کے زبان سے صرف یہی جملہ صادر ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا رب، جس رب کی دعوت کے لیے میں نے اتنا کچھ جھیلا ہے، اتنا مصائب و آلام میں نے اٹھایا ہے، میں نے سارے عام لوگوں سے کہا، سارے عام لوگوں کو میں نے توحید کی دعوت دی، آج اس اللہ، وہی اللہ میرے لیے کارساز ہے، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور کہتے ہیں، یہی کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کا مقصد، اللہ رب العزت والجلال کا یہ وعدہ ہے کہ انا لا نضیع اجر المحسنین، میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو میں ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی ان کو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو بہتر لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، آخرت میں تو ان کا درجہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہم ان کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودتے، اللہ رب العزت والجلال آگ سے مخاطب ہوتا ہے، جس آگ کی خاصیت اور جس آگ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسموں کو جلا دیتی تھی، اس آگ سے اللہ رب العزت والجلال گویا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ جس آگ کو جلانے کی کیفیت تھی، آج وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گئی؟ سلامتی والی آگ بن گئی، وہ آگ سلامتی والی آگ ہو گئی۔ اس آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں۔ قوم کے لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ آگ جس کو ہم نے مہینہ تک جلایا تھا، اس لیے جلایا تھا تاکہ وہ ابراہیم اس آگ سے بچ نہ سکے، وہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہو کر صحیح سالم سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔